پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو قاضی ابوبکر بن عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہے ہیں، اور یہ عجیب و غریب واقعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی بیان فرمایا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں مکہ معظمہ میں مقیم تھا، اور انتہائی تنگ دستی کی وجہ سے میں فاقوں پر مجبور تھا۔ ایک دن جب میں بھوک سے بہت ہی بے تاب تھا اور بھوک کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں راستے پر چل رہا تھا کہ مجھے راستے میں ایک ریشم کی تیلی پڑی ملی جو ریشمی دھاگے سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کھول کے دیکھا تو اس میں ایسی نفیس و بیش قیمت موتیوں کا ہار تھا جو میری آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں اس کو گھر میں ہی رکھ کے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک صاحب وجاہت بزرگ اپنے گمشدہ ہار کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں رومال میں بندی 500 اشرفیہ ہے، اور وہ پکار رہا ہے کہ یہ اشرفیہ میں اللہ کے اس بندے کی خدمت میں پیش کروں گا جو میرا ہار مجھے واپس لوٹا دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے سوچا کہ غالباً وہ ہار کسی بزرگ کا ہے۔ میں یہ ان کو دے دوں گا اور اس سے انعام کے بدلے میں جو 500 اشرفیہ ہے وہ میں لے لوں گا اور اپنی حاجت پوری کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا، آپ ذرا میرے ساتھ آئیے۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ پھر میرے دریافت کرنے پر انہوں نے اپنی گمشدہ تیلی اور اس کے چشمہ کی خاص علامات بتائی اور بتلایا کہ ہار میں کتنے موتی ہیں اور ان موتیوں میں کیا خاص نشانات ہیں اور دھاگا کی کیا خاص پہچان ہے۔ سب کچھ انہوں نے صحیح بتایا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تیلی کسی بزرگ کی ہی ہے، تو میں نے نکال کر ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے اپنے اعلان کے مطابق 500 اشرفیہ مجھے دینی چاہیے، لیکن اب میرے دل نے کہا کہ ان کا لینا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ آپ کی چیز اور آپ کی امانت تھی، اور یہ میرا فرض تھا کہ آپ کو لوٹا دو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس فرض کی ادائیگی آسان فرما دی۔ میں اس کا کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں لے سکتا۔ اس بزرگ نے اصرار کیا اور سخت اصرار کیا، لیکن میرا ضمیر قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، اور اپنی سخت بھوک اور حاجت مندی کے باوجود بھی میں نے اس سے قبول نہ کیا۔ آگے اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے۔ ایک مدت بعد میں مکہ معظمہ سے چلا اور ایک کشتی پر سوار ہوا جس پر اور بھی بہت سے مسافر سوار تھے۔ اللہ کی شان، کشتی بیچ سمندر میں ٹوٹ گئی اور اسی کے سارے مسافر ایک ایک کر کے میرے سامنے سمندر میں ڈوب گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور کشتی کے ایک ٹکڑے پر کسی طرح بیٹھ گیا۔ سمندر کی موجیں کشتی کے اس ٹکڑے کو چلاتی اور بڑھاتی رہی۔ ایک مدت تک میں سمندر میں اس تختہ پر رہا اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہاں تک کہ کشتی کا وہ تختہ جس پر میں بیٹھا ہوا تھا ایک جزیرے میں پہنچ گیا۔ اس جزیرے میں مسلمانوں کی آبادی تھی اور مسجدیں تھی۔ میں ایک مسجد میں فوراً جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے جب مجھے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو اتنا چرچا ہوا کہ جزیرے کے باشندے ایک ایک کر کے میرے پاس آئے اور سب نے مجھ سے استدعا کی کہ ہم کو بھی قرآن پاک سکھاؤ۔ میں ان کو قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے لگا۔
اسی طرح اہل جزیرہ والوں نے میرا بڑا اکرام و احترام کیا اور مجھے طرح طرح کے ہدایہ دیے۔ کچھ مدت بعد وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک بڑے معزز اور مالدار گھرانے کی ایک یتیم لڑکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ سے ہو جائے۔ میں نے ابتدا میں عذر کیا، لیکن انہوں نے ازراہ اکرام و محبت اصرار کیا، یہاں تک کہ میں آمادہ ہو گیا اور بالآخر نکاح ہو گیا۔ جب نکاح کے بعد وہ لڑکی میرے پاس پہنچائی گئی تو میری نگاہ اس کے گلے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں نہایت بیش قیمت موتیوں والا ہار ہے، اور مجھے لگا کہ یہ تو وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں مجھے پڑا ہوا ملا تھا، اور میں نے وہ اس کے مالک کو حوالہ کر دیا تھا۔ میں حیرت اور تعجب کے ساتھ اس ہار کو دیکھنے لگا۔ میری یہ حرکت بڑی نامناسب سمجھی گئی کہ نئی بیوی کو دیکھنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کو دیکھ رہا ہے۔ آخر میں نے بتا دیا کہ میں ہار کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ایسا ہی بلکہ یہی ہار ہے جو میں نے مکہ معظمہ میں پایا تھا اور پھر اسے کے مالک کو واپس دے دیا تھا۔ پھر میں نے مکہ معظمہ والا پورا واقعہ سنایا۔ لوگوں نے جب وہ قصہ مجھ سے سنا تو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اکبر ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا اور ایک شور مچ گیا۔ اور پھر ان لوگوں نے بتایا کہ بے شک یہ وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں گم ہو گیا تھا اور تم نے پایا تھا، اور وہ صاحب وجاہت بزرگ جن کو تم نے وہ ہار واپس کیا تھا اس لڑکی کے والد تھے، جو ہمارے جزیرے کے بڑے صالح بزرگ تھے۔ ان کا آپ سے کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں بس ایک ہی سچا مسلمان مرد دیکھا ہے جس نے مکہ معظمہ میں میرا ہار پا کر مجھے واپس کیا تھا، اور میرے اصرار کرنے کے باوجود بھی اس نے انعام کے طور پر 500 اشرفیہ لینے سے انکار کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بزرگ بار بار یہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ، کسی طرح اپنے اس بندے کو میرے پاس پہنچا دے اور ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صالح بندے کی دعا کیسے قبول فرمائی۔ تو دوستو، اسی طرح مزید واقعات کے لیے